ارشادات خدا و فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین۔ یقین اس علم کو کہتے ہیں جس میں کسی طرح کا شک نہ ہو، یعنی کسی بات کو اس طرح پختہ طریقے سے جاننا کہ اس کے خلاف کوئی بات ذہن میں بیٹھے ہی نہیں۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی تمام باتوں کو دل کی گہرائی سے سچا سمجھے، ان کی تصدیق کرے اور ان پر پختہ یقین رکھے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ وہ کہے جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس میں شبہ ہو سکتا ہے، مگر اللہ رسول کے ارشادات میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح روح کے بغیر جسم مردہ ہوتا ہے، اسی طرح یقین کے بغیر ایمان بے جان ہوتا ہے اور اس کی چاشنی نصیب نہیں ہوتی۔ یقین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قدرت کی نشانیاں ہر ایک کے سامنے واضح ہیں، مگر رب کریم فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں، یعنی نشانیوں سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جنہیں یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ 6 ہجری میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہمراہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور کفار نے راستہ روکا تو مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پا گیا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدہ کی شرائط میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قبائل عرب میں سے ہر قبیلہ کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو قریش کا ساتھی بن جائے اور چاہے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لے۔ اس شرط کے مطابق بنو بکر قریش کے حلیف ہوئے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف قرار پائے۔ ایک عرصہ سے بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان سخت دشمنی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد بنو بکر نے بنو خزاعہ سے انتقام لینے کے لیے قریش سے مل کر حملہ کر دیا۔ اس حملہ میں قریش نے بنو بکر سے بھرپور تعاون کیا اور حدیبیہ میں ہونے والا معاہدہ توڑ دیا۔ معاہدہ ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے فوجی تیاری کا حکم دیا اور اسے مکمل طور پر خفیہ رکھا تاکہ اہل مکہ کو خبر نہ ہو، اور جب مسلمان فوجیں وہاں پہنچیں تو جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس دوران ایک صاحب نے اہل مکہ کے نام خط لکھ کر ایک خاتون کو دیا اور اسے مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا۔ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے سے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورتحال کی خبر عطا کر دی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ سمیت 3 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو روانہ فرمایا اور حکم دیا تمہیں فلاں مقام پر ایک مشرکہ خاتون ملے گی، اس کے پاس فلاں شخص کا مشرکین کے نام لکھا ہوا خط ہوگا، وہ خط لے آؤ۔ سیدنا علی اور دیگر دونوں حضرات تیزی سے سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ وہاں وہ خاتون مل گئی، اس سے پوچھا خط کہاں ہے؟ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ اس کے سامان کو چیک کیا گیا تو خط نہیں ملا۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ نے تاریخی جملہ فرمایا لقد علمت ما کذب رسول اللہ والذی یحلف به لتخرجن الکتاب او لاجردنک، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرور سچ فرمایا ہے، تم خط ہمارے حوالے کرو ورنہ قسم بخدا میں تمہاری جامہ تلاشی لوں گا۔ یہ دھمکی سن کر اس نے اپنے بالوں سے خط نکال کر دے دیا۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ خط لیا اور زبان حال سے یہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ واپس لوٹے، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ لمحہ فکریہ مولا المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر پختہ یقین کی شدید ضرورت ہے۔ یقین پختہ ہو گیا تو شریعت پر عمل کی راہ میں حائل رکاوٹیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ مسلم حکمرانوں کو یقین ہو کہ عزت کا مالک رب تعالیٰ ہے تو اسلام کی خاطر کفار کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوں۔ یقین مضبوط ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے تو سود کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ جھوٹ بولنے والا یقین کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کو نجات کا ذریعہ بتایا ہے تو اس کے لیے جھوٹ چھوڑنا بہت آسان ہو جائے۔ تاجر کو یقین ہو کہ دھوکہ دینے سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑے پر اکتفا کر لے مگر دھوکہ نہ دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین، یعنی مجھے اپنی امت کے بارے میں یہی ڈر ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ ہم جیسے کمزور یقین والوں کو خطاب کرتے ہوئے اقبال علیہ الرحمہ نے کہا سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار،
غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔